یہاں کھڑی ہوئی, میں تمہاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اب تو تم طلال سے شادی کر سکتی ہو. کل میں لیٹ نائٹ تک آفس میں رہی. سر آفس میں عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. کس نے کیا ہے بکواس؟ جس عمر میں بچہ محبت, عزت اور احترام کرنا سیکھتا ہے نا, میں نے نفرت سیکھی آپ سے. آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ حبس کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. بانو طلعت سے شادی کرنا چاہتی ہے جو کہ بانو کی والدہ نہیں ہونے دیتی. بانو اس کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے. بانو ہاسپٹل داخل ہوتی ہے. بانو اپنی بہن عائشہ کو ہاسپٹل میں کہتی ہے ہم اس گھر کو چلاتے چلاتے چولہے کا ایندھن بن جائیں گے. باسط اپنے باپ کے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں صدف سے اسی ہفتے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سلمان نے اپنے دوست کو زبان دی تھی کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا. باسط ابھی بات کر رہا ہوتا ہے, اتنے میں صدف بھی آ جاتی ہے اور صدف کہتی ہے میں ابھی شادی نہیں کر سکتی. صدف کہتی ہے باسط میں نے تم کو منع بھی کیا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی. باسط پھر وہاں سے گھر واپس آ جاتا ہے. بانو کی ماں کھانا لے کر بانو کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لو. بانو کہتی ہے میں نے آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بانو طلعت سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور بانو کی ماں ایسا نہیں ہونے دیتی کیونکہ بانو نوکری کرتی ہے اور اس کی سیلری سے گھر کا نظام چلتا ہے. بانو غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے امی آپ میرے کمرے سے چلے جاؤ, مجھے کھانا نہیں کھانا. عائشہ ایک آفس میں کام کرتی ہے اور اس کا باس اس کو پریزنٹیشن کے لیے کچھ مواد واٹس ایپ کرتا ہے اور عائشہ کے پاس واٹس ایپ والا موبائل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پریزنٹیشن تیار نہیں کر پاتی اور اس کا باس بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آفس میں کام کس طرح کر رہی ہو, آپ کے پاس تو موبائل نہیں. اتنے میں اور کہتا ہے جاؤ ابھی پریزنٹیشن تیار کر کے لاؤ. اتنے میں عائشہ کی والدہ کی کال آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ابھی مالک مکان آیا تھا, وہ کرایہ مانگ رہا تھا اور کہتا تھا 4 مہینے کا ایڈوانس دو ورنہ آپ کا سامان گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. تو عائشہ اپنی بہن بانو کو کہتی ہے میں ہوں, گھر کی تمام ذمہ داریاں خود اٹھاؤں گی, آپ طلعت سے اب تو شادی کر سکتی ہیں, میں آپ کی شادی کرواؤں گی. اور دوسری طرف طلال کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے لگا ہوتا ہے. تو بانو کی ماں کہتی ہے جس کے لیے تم خودکشی کرنے لگی تھی وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنے لگا ہے. اور بانو یہ بات سن کر رونے لگتی ہے اور کہتی ایسا نہیں کر سکتا, اس نے ایسے میری طرف سے کیسے منہ موڑ لیا. اور جب عائشہ کی والدہ اس کو کال کرتی ہے کہ مکان مالک کرائے کے لیے آیا ہے تو عائشہ دیر تک اپنے آفس میں ٹھہری رہتی ہے تاکہ اپنے باس سے پیسے مانگ سکے. عائشہ اپنے آفس میں دیر تک رکی تھی پیسے لینے تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. پھر عائشہ اپنے سر کو کہتی ہے کہ میرے اس دن دیر تک رکنے کی وجہ سے آفس میں باتیں ہو رہی ہیں. اور سر کہتا ہے کس نے بکواس کی ہے, تو پھر جس نے بات کی ہوتی ہے اسے باسط دفتر سے خارج کر دیتا ہے. باسط اپنی ماں کو کہتا ہے جس عمر میں بچہ پیار اور محبت کرنا سیکھتا ہے تو میں نے نفرت سیکھی
ہے وہ بھی تم سے، اور آپ اب واپس میرے باپ کی جائیداد چھیننے کے لیے آئی ہو۔ اور آگے سے اس کی والدہ کہتی ہے اگر تم کو یہ لگتا ہے تو پھر آپ فوری شادی کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ باسط کے والد نے یہ لکھا تھا کہ جب میرا بیٹا شادی کرے گا تو تب ہی میری جائیداد کا وارث بنے گا اور میری جائیداد کا حقدار ہوگا۔ اسی لیے باسط کی والدہ کہتی ہے کہ آپ فوری شادی کر لو۔